السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصحابة الأكرمين الأفضلين، أما بعد، وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وصل لربك وانحر. وقال الله تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله تعالى في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور درود شریف کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس امتی پر، اس بندے پر اپنی 10 رحمتوں کو نزول فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ صغیرہ کو معاف فرماتا ہے. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، 10 نیکیوں کو اعمال میں درج کر دیا جا رہا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے. تو کئی مرتبہ درود پڑھنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. تو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. آپ حضرات تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مبارک اور مسعود مہینہ ہے. اس مہینے کو ذی الحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی کے معنی والا، حجہ کے معنی حج، یعنی حج والا مہینہ. اس مہینے میں ارکان حج کو ادا کیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس مہینے کو ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو الگ الگ خاصیتیں عطا فرمائی کہ ماہ رمضان کی چند فضیلتیں ہیں، ماہ ربیع الاول کی چند فضیلتیں ہیں، ماہ محرم الحرام کی چند فضیلتیں ہیں. تو اسی طرح ماہ ذی الحجہ یعنی اس قربانی کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیتیں اور فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہے. ویسے تو یہ مہینہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یعنی حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی
اس مہینے کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا کہ اگر عرب کے لوگ کسی سے جنگ لڑا کرتے تھے، ملکوں کو حاصل کرنے کے لیے، ملکوں پر قبضہ جمانے کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی، تو اس جنگ کے دوران اگر اس مہینے کا چاند نظر آ جائے تو جنگ کو روک دیا کرتے تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے معبودوں کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کا اتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا اور کسی کو قتل کرنا بڑا سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ مبارک مہینہ اسلام سے ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی 10 راتیں ہیں؟ کیا وہ ماہ رمضان کی 10 راتیں ہیں، یا ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں ہیں، یا ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں نہ ماہ رمضان کی 10 راتیں ہیں، نہ ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں ہیں، نہ ماہ محرم الحرام کی وہ 10 راتیں ہیں، بلکہ وہ 10 راتیں جن کی خدا قسم کھا رہا ہے وہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کی تک کی راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس مہینے کی 10 راتوں کی کیوں قسم کھائی؟ والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو بندوں کو اس کی عظمت اور رفعت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی کہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر کعبہ مکرمہ موجود ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت فرمائی۔ شہر مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی، کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی، کہ جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی۔ کئی انبیاء اکرام نے اللہ کے پہلے گھر کا طواف کیا ہے، خانہ کعبہ میں طواف کیا ہے۔ تو یہ شہر مکہ اتنا عظمت والا شہر ہے، اتنا برکت والا شہر ہے۔ اپنے بندوں کو شہر مکہ کی عظمت بتلانے کے لیے خدا نے قرآن مجید میں قسم کھا کر یہ بتلا رہا ہے کہ شہر مکہ بہت عظمت والا شہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، وما یسطرون قسم ہے قلم کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں جن جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے یہ ساری چیزوں کی عظمت بندوں کو بتلانے کے لیے کھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، یعنی قربانی کی عید کی رات تک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا کر بندوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ 10 راتیں میرے پاس بہت ہی عظمت اور بابرکت والی رات ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ان 10 راتوں میں جاگنا اور میری عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین عمل پسند آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے بقرعید کے دن کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔
تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی ابتدائی 10 راتیں یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں یہ ہر رات شب قدر سے کم نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی راتیں تو عظمت ترین راتیں ہیں، اور دن کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے برابر روزے رکھنے کے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتوں میں سے ہر ایک رات شب قدر کے برابر رات ہوا کرتی ہے، کہ جس طریقے سے شب قدر میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو اسی طرح شب قدر سے بھی بہترین یہ 10 ذی الحجہ تک کی راتیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس مہینے کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں کا عبادت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور دوسری خصوصیت اسلام کا اہم ترین رکن یعنی حج کو اگر کسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے تو اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں حج نہیں کیا جاتا۔ عمرہ کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے کون سا مہینہ منتخب فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے کون سا مہینہ پسند فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ یعنی اس مہینے کو پسند فرمایا۔ تو اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں کسی مہینے میں حج ادا نہیں کیا جاتا، ارکان حج کو ادا نہیں کیا جاتا، سوائے اس مہینے کے۔ اس مہینے میں حج بیت اللہ ادا کیا جاتا۔ یہ اس مہینے کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور اس مہینے کی تیسری خصوصیت، اس مہینے کی تیسری خصوصیت کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے سارے مصلی پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ ماہ رمضان بھی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھی جاتی۔ سال کے 11 مہینے میں کسی فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھی جاتی۔ یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے تو اسی مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس مہینے کی یہ بھی خصوصیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ گنتی کے چند دن کیا ہے؟ وہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک اور خصوصیت، سنت ابراہیم یعنی قربانی کے حکم پر جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ حالانکہ سال کے 11 مہینے کئی جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، کئی جانوروں کو ذبح کر کر تناول کر دیا جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کئی جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لیکن سنت کے موقع پر، سنت کی ادائیگی کے موقع پر، عبادت کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو ان 3 دنوں میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا ہے کہ ان 3 دنوں میں جانور کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یہ ایک مہینے کی خصوصیت۔ ایک مہینے کی ایک اور خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 دن ایسے مقرر فرمائے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حالانکہ سال کے 11 مہینے کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 دن ایسے مقرر فرمائے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک رمضان کی عید یعنی عید الفطر کا دن، اور 4 دن بقرعید کے دن ہے، یعنی بقرعید 10، 11،
12 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ کوئی بندہ اگر روزہ رکھنا بھی چاہے وہ شریعت کی روشنی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ حالانکہ روزہ رکھنا خدا کی عبادت ہے، کیوں حرام فرما دیا ہے؟ کہ قربانی کے موقع پر 10 11 12 ان 3 دنوں میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ جب سنت ابراہیم کے طور پر ان 3 دنوں میں جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں گوشت رکھا ہوتا ہے، کثرت سے رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ کر حرام کر کر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ تناول کرو، گوشت کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، لیکن روزہ مت رکھو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ شریعت بندوں کے لیے آسان ہے۔ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ شریعت پر عمل کر کر دیکھو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین 4 دن روزہ رکھنا حرام فرمایا۔ کیوں؟ کہ اگر گھر میں زیادہ کثرت سے گوشت رکھا ہوگا، اگر گھر کے لوگ روزہ رکھیں گے تو گوشت کے خراب ہونے کے امکانات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ حرام فرما دیا ہے ان 4 دنوں میں کہ کھاؤ اور پیو، میرا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے روزوں کو حرام فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ماہ ذی الحجہ کی چند خصوصیات ہیں، اور یہ خصوصیتیں کسی کو حاصل نہیں ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کو خصوصیتیں کیوں حاصل ہیں؟ اسی لیے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے اور حج کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے، اور ان دنوں میں بالخصوص قربانی کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل زیادہ اور محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن آج کچھ تنظیمیں ایسی بنائی گئی ہے، آج کچھ لوگوں کی یہ بگڑی ہوئی عقلیں یہ کہتی ہے کہ جانور تو سبھی ذبح کرتے ہیں، گوشت آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کیوں نہ قربانی کے جانور کی جو رقم ہوتی ہے اس رقم سے کسی غریب لڑکی کی شادی کر دی جائے، کسی کو صدقہ دیا جائے۔ آج کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ کہتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت عقلیں ہیں، کیونکہ ان کو بتلا دوں کہ قربانی کے ان 3 ایام میں یعنی 10 11 12 ان 3 دنوں میں اگر کوئی بندہ جبل احد کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اور چاندی خدا کی راہ میں خیرات کر دے، وہ خیرات کا ثواب تو دیا جائے گا، لیکن اس کا عمل جانور قربان کرنے کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، جو تنظیمیں کہتی ہے یہ بالکل من گڑھ بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اور معزز سامعین کرام، قربانی کے طور پر جو جانور خریدا جاتا ہے اس کے لیے چند ضرورتیں، چند ہدایات آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ قربانی کے دن بالکل قریب ہے، جانوروں کی خرید و فروخت کا زوروں سے چل رہا ہے۔ اس کی چند ہدایات آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ معزز سامعین کرام برسات کا موسم بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں تو گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں، برسات ہو یا دھوپ ہو وہ جانور برسات میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور دھوپ میں بھی کھڑا ہوتا ہے، جانور کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، ہمارا اسلام اتنا پاک مذہب ہے، اتنا پاک مذہب ہے، قربانی کا جانور تو دور بلکہ عام دنوں میں بھی اگر کسی جانور کو کھلایا جائے، پلایا جائے، اس کی نگہداشت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اپنے گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں، برسات کا موسم ہے، رات بھر بارش ہوتی ہے، جانور برسات میں بھیگتا رہتا ہے، صبح دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں بھی کھڑا رہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جانور کو کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے چند ایسے واقعات پیش کروں گا کہ جانور کے ساتھ، قربانی کا جانور تو دور بلکہ ایک عام جانور کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار، ایک فاحشہ، ایک گناہگار، خطاکار عورت کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا کہ جہاں پر کنویں کے بالکل قریب ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ جب اس فاحشہ، گنہگار، خطاکار عورت ہے، اس عورت کا گزر وہاں سے ہوا
تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے، ہانپ رہا ہے اور قریب ہے کہ پیاس سے مر جائے۔ تو اس نے کنویں میں دیکھا کہ کنویں میں پانی تو موجود ہے لیکن ڈول موجود نہیں ہے، پانی کیسے نکالا جائے؟ اس فاحشہ عورت، وہ گنہگار، وہ خطاکار عورت نے اپنے پیر میں سے چمڑی کا جوتا نکال کر، اپنی اوڑھنی سے باندھ کر، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بارگاہ خدا بندی میں یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر اس خطاکار فاحشہ عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ معزز سامعین کرام، حالانکہ آپ غور کیجئے، وہ کتا ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، وہ ایک ایسا جانور کہ جس کو اگر گھر میں پالا جائے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک ایسا جانور ہے لیکن جس کو پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی مغفرت ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، قربانی کے جانور کی حفاظت کرنا، قربانی کے جانور کی غلاظت صاف کرنا، قربانی کے جانور کی خدمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند آئے گا۔ حالانکہ یہ قربانی کا جانور تو حلال ہے کہ جس کو کھایا جاتا ہے، وہ کتا تھا کہ جو حرام ہے لیکن اس کو پلانے پر خدا نے مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن یہ قربانی کا جانور کہ جس کی حفاظت کرنا، جس کی نگہداشت کرنا، جس کی بارش اور دھوپ سے حفاظت کرنا، جس کی غلاظت صاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قربانی کو اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں، بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں چند لوگوں کی ذہنیت یہ دیکھی گئی کہ آج آن لائن بکرے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ آن لائن بکرے کو بتلا دیا جا رہا ہے، فلاں قیمت ہے، وہیں پر ذبح کر کر گوشت کے ٹکڑے بنا کر پیک کر کر آپ کے گھر کے ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو گھر میں لاؤ تو غلاظت ہوگی، اس کی گندگی صاف کرنی ہوگی، چارہ لا کر ڈالنا پڑے گا، تو لوگ آن لائن بک کر کر وہیں پر قربانی کر کر گوشت کو اپنے ایڈریس پر منگوا رہے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ قربانی کا جانور جو سنت ابراہیم کا جانور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس جانور کو کئی دن پہلے اپنے گھر لانا اور اپنے گھر میں اس کی حفاظت کرنا، اسے چارہ ڈالنا، اس کی غلاظت صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر ایک عمل عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج آن لائن خریدا جا رہا ہے۔ قربانی تو ہو جاتی ہے، قربانی نہیں ہوتی اس کا سوال نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے لیکن جتنا ثواب ہے وہ ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ بزرگان دین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کو اگر خریدا جائے تو قربانی سے کئی دن پہلے لا کر اپنے گھر رکھا جائے کہ قربانی کے جانور سے قسم کے محبت ہو جائے، قربانی کے جانور سے الفت ہو جائے۔ جب الفت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی تو اسے ذبح کرنا یہ بہترین عمل قرار دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں کہ قربانی کے جانور کو گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں، بارش میں ساری رات بھیگتا رہتا ہے، نہ سو پاتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریب میں بیل بازار ہے، وہاں پر رات کے اوقات میں آپ جا کر دیکھیے، بارش ہو رہی ہے، کئی جانور کھڑے ہیں لیکن ان جانوروں کو تکلیف دی جاتی ہے، حالانکہ وہ جانور قربانی کا جانور ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے جانور کی حفاظت کرنے پر تو مغفرت کا اعلان سن لیا، لیکن آئیے ایک اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو جانور کو تکلیف دیتا ہے، جو جانور کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کہ جو اپنے گھر میں بلی پالا کرتی تھی لیکن وہ بلی کو باندھ کر رکھا کرتی تھی، نہ اسے کھانا دیتی تھی، نہ پینے کے لیے پانی دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قربانی کے جانور کو گھر لائیں، اس کی حفاظت کریں، اسے کھلائیں پلائیں، اس کی غلاظت صاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسان جس پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے، اگر اس پلیٹ میں چارہ ڈال کر جانور کو بھی کھلائے تو اس کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔
کیونکہ معزز سامعین کرام یہ جانور عام جانور نہیں ہے جو عام دنوں میں ذبح کر کر کھایا جاتا ہے. یہ جانور سنت ابراہیم کے طور پر خریدا جا رہا ہے. یہ جانور ذبح کرنے پر عبادت کا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. یہ جانور ایک ایسا جانور ہے کہ قیامت کے دن اپنے سنگوں اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا, اور صاحب قربانی جو قربانی دے چکا ہے وہی صاحب قربانی حشر کے میدان میں اسی جانور پر بیٹھ کر پل صراط کو پار کر جائے گا. تو معزز سامعین کرام یہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے گھروں کے باہر دیکھا گیا کہ جانور کو باندھ دیا جاتا ہے, برسات کا موسم ہے, بھیگتا رہتا ہے, رات بھر بارش ہوتی ہے, جانور کی نگہداشت نہیں کی جاتی. تو بالخصوص کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قربانی کے جانور کی حفاظت کرنی چاہیے, قربانی کے جانور کو وقت پر چارہ دینا چاہیے, اور جانور کی غلاظت صاف کرنا بھی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتلا دوں کہ قربانی کی جو تنظیمیں بنائی جا رہی ہے کہ قربانی کی رقم صدقہ و خیرات کرنا, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ قربانی دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جو صاحب وسعت ہے, خدا نے جس کو قربانی کی گنجائش دی ہے, اگر وہ قربانی بھی ادا نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کسی بہانے کی وجہ سے اگر قربانی نہ دے, اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری مساجد اور ہماری عیدگاہوں کے قریب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے. تو معزز سامعین کرام, ان دنوں میں قربانی کا عمل بہترین عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کسی ایک دن کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. اور بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ, یعنی جس دن عید ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ بڑی عظمت والا دن ہے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور آئندہ ایک سال تک روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو معزز سامعین کرام, بالخصوص عرفے کے دن کا خاص خیال رکھیں, عرفے کے دن روزے کا اہتمام کریں, اور ہو سکے تو یہ ماہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں, پہلی تاریخ سے لے کر بقرعید تک 10 راتیں ہیں, ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات عبادت کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا جو کچھ یہ بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو صاحب وسعت ہے انہیں قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو صاحب وسعت ہے جو قربانی کے عمل کو دے رہے ہیں, مولا ان کے سارے عمل کو قبول اور منظور فرما لے. مولا ہم تمام کی دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.